حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سنان نے خولا سے کہا تو پیچھے ہٹ، میں ان کا سر کاٹوں گا۔ وہ آگے بڑھا اور امام حسین نے اس وقت یہ کہا کہ میری نماز ظہر کہیں قضا نہ ہو جائے۔ آج تک میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی ہے، مجھے کچھ وقت دے دو تاکہ میں نماز ظہر ادا کر سکوں۔ امام حسین جب سجدے میں گئے اور اپنے رب کی حضوری میں نماز ادا کر رہے تھے، سیدہ زینب نے پکارا، یا محمد، یا محمد، یا میرے پیارے نانا صلی اللہ تعالی وسلم، دیکھیے آپ کے نواسے امام حسین کو کس طرح سے قتل کیا گیا ہے۔ یزید ایک نہایت چالاک، زراق اور ہوشیار شخص تھا۔ یزید کو میوزک اور شراب سے بے پناہ محبت تھی۔ امام حسین کی فضیلت۔ ایک دن ایک فرشتہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مہمان آیا ہے، کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ اسی دوران امام حسین جو اس وقت چھوٹے تھے اندر آ گئے اور جیسے کہ چھوٹے بچے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر چڑھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ فرشتوں نے کہا، آپ کی امت انہیں شہید کریں گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے دکھاؤ۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ ہلایا اور لال مٹی لا کر دکھائی اور کہا، یہ وہی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی۔ اس کے بعد یہ بات اصحاب میں مشہور ہو گئی کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں تھے اور کربلا کے کھیت سے گزر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ابو عبداللہ بھی تھے۔ مولا کائنات نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہاں رک جاؤ، یہ وہی جگہ ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ حسین کو دریائے فرات کے پاس شہید کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے وہ مٹی بھی دکھائی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟
کسی نے کہا یہ کربلا ہے، تو مولا کائنات نے افسوس کے ساتھ کہا اے کربلا۔ پھر وہاں نماز ادا کی اور فرمایا یہاں جو لوگ شہید ہوں گے ان کا مقام بلند و بالا ہوگا اور وہ بنا حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر امام حسن اور امام حسین تھے، کبھی ایک کو چومتے کبھی دوسرے کو چومتے۔ کسی نے کہا کہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ربی بن سعد کہتے ہیں امام حسین مسجد میں آئے تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جنت کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھ لے۔ یہ تمام احادیث امام حسین کی فضیلت پر گواہ ہے۔ یزید ایک نہایت چالاک، زراق اور ہوشیار شخص تھا۔ یزید کو میوزک اور شراب سے بے پناہ محبت تھی۔ رات کو سنگین پینے کی وجہ سے صبح ہمیشہ نشے کی حالت میں اٹھتا۔ شکار پر نکلتا تو بہت سارے کتوں کو ساتھ لے جاتا اور جانوروں کو آپس میں لڑتے دیکھ کر اسے بڑا لطف آتا۔ اپنے پالتو جانوروں سے اس کی محبت اتنی حد تک تھی کہ وہ جانوروں کو سونوں سے بھرے ہوئے گھوڑے پر سوار کر کر سفر کرتا۔ اگر کوئی جانور مر جاتا تو یزید اس کا سوز مناتا۔ بعض ہسٹورین کا دعویٰ ہے کہ آخر عمر میں یزید کی وفات ایک پالتو جانور کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے، مگر وفات کی کئی روایت ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ میرے والد کی وفات ہو چکی ہے، اب میں بادشاہ ہوں، امید ہے آپ ان 3 شخصیت کو میری بیعت پر منا لیں گے۔ وہ 3 صحابہ جن کا ذکر اس نے کیا اس میں سب سے پہلا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، دوسرا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور تیسرا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ولی مدینہ نے اپنے افسر کو بھیج کر امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلایا۔ امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گورنر کے گھر پہنچ کر خط دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یزید جیسے شخص کو بیعت دینا میری شان کے لائق نہیں۔ امام حسین اپنے گھر لوٹ کر اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی اور شہر اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں۔ امام حسین علی مقام نے پوچھا کہ تم کس شہر جانے کا مشورہ دیتے ہو؟ محمد بن حنفیہ نے عرض کی کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے اپنی فیملی کے ساتھ، تو کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین مکہ آ چکے ہیں۔ انہوں نے ڈھیروں خط لکھ کر دعوت دی، آپ ادھر عراق کوفہ آئے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ صرف 2 روز میں 200 خط پہنچے، جس پر 150 دستخط تھی۔ اس طرح ہر 2 دن بعد ایک نیا خط آتا۔ بعض افراد خود دعوت دینے مکہ پہنچے۔ امام حسین نے کوفہ والوں کو جوابی خط لکھا کہ میں حالات سے آگاہ ہوں اور اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، جو صورتحال دیکھ کر مجھے خبر کریں گے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے ان کا بہت بڑا استقبال کیا اور ایک روز میں 18,000 سے زیادہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت کوفہ کا ولی نعمان بن بشیر تھے۔ جب انہیں مسلم بن عقیل کی خبر ہوئی تو انہوں نے خطبہ دے کر لوگوں کو یزید کی مخالفت سے محتاط کیا۔ جب یزید کو اس کی خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد، جو بصرہ کا گورنر تھا اور بہت ظالم تھا، اس کو کوفہ کا نیا ولی مقرر کیا۔ اسے یہ خط لکھا کہ وہ مسلم بن عقیل کو چاہے تو نکال دے یا قتل کرے۔ عبید اللہ نے آ کر دم دباؤ کی سیاست اپنائی۔ کوفہ کے سرداروں کو بلا کر ڈرا دھمکا کر یہ کہا کہ اگر وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں گے تو وہ ان سب کو قتل کر دے گا۔ عوام آہستہ آہستہ پیچھے ہو گئی۔ 18,000 سے زیادہ جو آپ کے ساتھ تھے، مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، اس میں سے بس کچھ افراد رہ گئے۔ مسجد میں جب ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی تو آپ کے پیچھے 18,000 لوگ نے نماز پڑھی ہے۔ عصر ہوتے ہوتے وہ 10,000 کی تعداد پر آ گئے۔ مغرب ہوتے ہوتے 1,000 بچے، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو صرف 500 افراد آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب مسلم بن عقیل مسجد سے باہر نکلے ہیں تو آپ تنہا ہی ہو گئے۔ ہر گھر کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا۔ آخر ہانی بن عروہ کے یہاں پناہ لی۔ جب ابن زیاد کو پتا چلا تو اس نے کچھ اپنے لوگ بھجوا کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا۔
عبید اللہ کی حضوری میں لانے کے بعد اس نے مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جا کر شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل اب یہاں پر مکہ کے اندر ہے۔ جب مسلم بن عقیل کا خط امام حسین کو ملا تو امام حسین نے کوفہ روانگی کا پکا ارادہ کیا۔ بہتوں نے منع کیا، لیکن آپ نے فرمایا میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کا حکم مانا جائے گا، نفع ہو یا نہ ہو۔ امام نے اپنے گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو اور دوستوں کے ساتھ کوفہ کا رخ فرمایا۔ سلبیہ کے مقام پر امام کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ جب قریب کوفہ پہنچے تو حر جو ابن زیاد کی فوج کا افسر تھا 1000 فوج لے کر آپ کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ ابن زیاد کی ہدایت پر حر نے امام کو پانی سے دور خالی میدان میں اتارا۔ جب امام نے اس جگہ کا نام پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ وہ 2 محرم کا دن تھا۔ امام نے وہیں اپنا خیمہ باندھا اور فرمایا کہ سچ کہا تھا میرے نانا نے کہ حسین تیری شہادت گاہ کا نام کرب و بلا ہوگا۔ 7 محرم کو 500 سپاہی حجاج کی قیادت میں نہر فرات پر مقرر ہوئے۔ اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ نہر فرات جس سے جانور تو پانی پی سکتے تھے، پرندے تو پانی پی سکتے تھے، درندے تو پانی پی سکتے تھے، لیکن آل رسول اور ان کے گھر والے اس سے پانی نہیں پی سکتے تھے۔ 7 محرم، 8 محرم اور 9 محرم تلک امام حسین اور تمام گھر والوں نے، تمام احباب نے صبر کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا کر اپنے خیمے میں بیٹھایا اور خیمے کی روشنی بند کر دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میرے خون کے دشمن ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی لوٹنا چاہتا ہے تو لوٹ جائے، میں تم سب سے راضی ہوں۔ جب روشنی واپس روشن کی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی وہاں سے ہلا نہیں، اور ہر کسی نے یہ کہا کہ یا امام حسین اگر آج ہم لوٹ جائیں گے تو کل قیامت میں آپ کے نانا حضور کو کیا جواب دیں گے۔ امام حسین نے ان سب کو وہاں پر اپنے اپنے خیمے میں جا کر عبادت کی تلقین فرمائی۔ امام حسین کی ہمشیرہ بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام حسین کے خیمے میں تشریف لے گئی۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بہن، کچھ دیر پہلے قرآن پڑھتے پڑھتے
میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے خواب میں اللہ کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کل تجھ سے ملاقات کا دن ہے۔ یہ سن کر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ امام حسین نے اپنی بہن کو صبر کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کل جب ہم شہید ہو جائے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ گھر کی عورتیں اور میری بہن نہ اپنے بالوں کو نوچے، نہ ان کی آوازیں اونچی ہو، نہ ہی اپنی چھاتی کو پیٹے۔ اس کے بعد بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف چلے گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو عمر ابن سعد نے سب سے پہلا تیر خیمے کی طرف پھینکا اور اس کو دیکھ کر اس کے تمام لشکر نے تیر چلانا خیمے کی طرف شروع کر دیا۔ امام حسین نے اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کو تیار کر کر اب اجازت فرمائی اور ایک کر کر ایک ساتھی جاتے اور 22,000 کے لشکر کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کہ ایک ایک 22,000 کے لشکر کے اوپر بھاری ہے۔ بڑی بہادری کے ساتھ میں ان کے رفقا لڑنے لگے۔ جب پہلا شہید ہوا، امام حسین دوڑ کر یہاں سے گئے، ان کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں خیمے کی طرف لوٹے اور خیمے کے قریب ان کو لٹا دیا۔ جب دوسرا شہید ہوا تو امام حسین پھر دوڑ کر گئے میدان کے اندر اور اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر پھر خیمے کی طرف لوٹ کر لے کے آئے اور پہلے کے بازو میں دوسرے کو لٹا دیا۔ اسی طرح کئی رفقا، کئی ساتھی صبح فجر کی نماز کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب امام حسین کے قریبی رشتہ دار، جن میں سے سب سے پہلا نام امام علی اکبر کا ہے۔ امام علی اکبر یہ وہ ہے جو امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کی عمر غالباً 17 سال کی بتائی جاتی ہے اور یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہمیں آقا کریم کی یاد ستاتی ہے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ وہ علی اکبر تھے جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے۔ اللہ کے محبوب کا ہو بہو جو روپ تھا وہ امام علی اکبر میں موجود تھا۔ اب امام علی اکبر نے اپنے بابا سے اجازت مانگی، بابا حضور اب مجھے اجازت فرمائیے۔ امام عالی مقام نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اپنے گھوڑے پر سوار کیا، ہاتھ میں اپنے بابا کی تلوار عطا فرمائی اور سر پر اپنے نانا کا امامہ پہنایا اور میدان جنگ پر روانہ کیا۔ اب یہ امام علی اکبر ہے، جب میدان جنگ پر اترے ہیں تو سامنے جو لوگ یزیدی تھے ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور ان میں سے کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح قابو نہیں آئے گا، یہ تو شیر کا پوتا ہے، یہ تو مولا کائنات کا پوتا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس کو پیچھے سے گھیرا جائے۔ اور ایک بدبخت نے پیچھے سے ایک نیزہ ایسا پھینکا کہ وہ نیزہ امام علی اکبر کے
پیٹھ مبارک سے ہوتا ہوا آپ کے دل کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ امام حسین نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ گھوڑے سے گر رہا ہے تو اپنے خیمے سے امام حسین دوڑتے ہوئے امام علی اکبر کے پاس پہنچے، انہیں اپنی گود میں اٹھایا، اور جب وہ نیزہ آپ نے کھینچا ہے تو اس نیزے کے ساتھ امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا باہر نکلا۔ امام علی اکبر کو امام حسین نے اٹھا کر اب خیمے کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ خیمہ جہاں پر امام علی اکبر کی والدہ موجود ہے، وہ خیمہ جہاں امام علی اکبر کی پھپھو موجود ہے، وہ خیمہ جہاں امام علی اکبر کے چھوٹے بھائی موجود ہیں، وہ خیمہ جہاں امام علی اکبر کی 2 بہنیں موجود ہیں۔ امام حسین اٹھا کر امام علی اکبر کو اپنے ہاتھوں پر اپنے جوان بیٹے کو لے کر خیمے کی طرف آ رہے ہیں، اور لا کر آپ نے اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اپنے جوان بیٹے کو لٹایا۔ اس کے بعد امام قاسم جو امام حسن کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اے بابا جان، اے چاچا جان، اب آپ مجھے اجازت فرمائیے۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے میں کیسے ان کے سامنے جانے دوں؟ تو امام قاسم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے میرے گلے میں ایک تعویذ پہنائی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے قاسم، جب دنیا کے اندر سب سے مشکل وقت آ جائے اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اور آج سے بڑا مشکل دن اور کون سا آنا تھا؟ میں نے جب وہ تعویذ کھول کر دیکھی ہے تو اس میں میرے بابا حضور نے یہ قلم تحریر فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لال، جب ایک وقت میرے بھائی کے اوپر بہت مشکل وقت آئے گا، تم اس کے پہلے ان پر اپنی جان نچھاور کر دینا۔ امام حسین نے حضرت قاسم کو روانہ فرمایا۔ امام قاسم جا کر بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ پھر دشمنوں کے سامنے آپ نے للکار کر لڑا ہے، اور پھر سے دشمن جو ہے امام قاسم کو قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ امام قاسم کے اوپر پیچھے سے تیروں کی بارش کی، اور امام قاسم پھر اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف آ گئے۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا تو آپ پھر دوڑ کر اپنے خیمے سے امام قاسم کی طرف دوڑے، اور امام قاسم کو اپنے ہاتھ میں لے کر جب گود میں لیا تو امام قاسم نے فرمایا، تپش تپش تپش، اے بابا حضور، کچھ قطرے میرے منہ میں آپ پانی کے ڈال دیں تاکہ میں اس کے بعد بھی ان سے لڑ سکتا ہوں۔ اسی حالت میں امام قاسم شہید ہو گئے۔ اب امام حسین پھر امام قاسم کو لے کر اپنی گود میں اس خیمے کی طرف لوٹ رہے ہیں، جہاں پر اس خیمے کے اندر ہر کوئی ان کا پیارا موجود ہے۔ امام قاسم کو لے کر امام حسین نے امام علی اکبر کے پہلو میں سلایا۔ امام حسین کچھ دیر بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن حسین کو گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن حسین یا علی اصغر اس وقت 6 مہینے کے چھوٹے بچے تھے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین ہو رہے تھے۔
بہت رو رہے تھے۔ امام حسین ان کو باہر لا کر سلا رہے تھے کہ اچانک بنی اسد کا ایک شخص نے تیر چلایا۔ علی اصغر کی گردن میں وہ تیر آ لگا اور علی اصغر وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے ان کا جب تیر نکالا تو خون کا ایک پھوارا اٹھا اور امام حسین نے اس خون کو اپنی داڑھی مبارک پر لگایا، آسمان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ کل روز محشر اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ خیمے میں بیویوں نے سمجھا کہ شاید علی اصغر کو پانی مل گیا ہے اور اسے سکون حاصل ہو گیا ہے۔ امام حسین کے بیٹے، بھتیجے، بھائی، رشتہ دار، دوست اور رفقا اب سب شہید ہو گئے۔ امام حسین اکیلے رہ گئے۔ امام حسین پیاسے ہیں۔ امام حسین تھک چکے ہیں۔ حسین بن نمیر نے ایک تیر چلایا جو امام حسین کے چہرے پر لگا۔ امام حسین نے تیر اپنے چہرے سے نکالا۔ بعد میں شمر نے اپنے 10 آدمیوں کو لے کر امام حسین کے خیمے کی طرف چلا۔ امام حسین نے اسے یوں کہا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم قیامت سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہارا انسانیت کا احساس ختم ہو چکا ہے؟ اپنے آدمیوں کو بتاؤ کہ عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب کوئی جواب شمر نے لوٹ کر نہیں دیا تو امام حسین نے اب اپنی تلوار اٹھائی اور لڑنے لگے۔ شمر کے ساتھ عبد الرحمن بن جوفی، قسم بن نزید جوفی، صالح بن وہاب، سنان بن انس نخی، خولہ بن یزید اصباحی اور کچھ لوگ تھے، اور اس نے انہیں حکم دیا کہ امام حسین کو گھیر کر انہیں شہید کر دے۔ جب ان لوگوں نے امام حسین کو گھیرنے کی کوشش کی، امام حسین نے ان پر حملہ کیا اور سب زمین پر گر گئے۔ آخر میں سب نے ایک ساتھ حملہ کیا، پھر بھی امام حسین نے ان کا مقابلہ کیا۔ شمر نے اپنے آدمیوں کو چلا کر کہا، تم اتنے بزدل کیسے ہو؟ ایک زخمی شخص کو بھی نہیں مار سکتے؟ تم میں اتنے لوگ ہیں، اگر ایک ایک پتھر بھی پھینک دے تو وہ مر جائے اور دفن ہو جائے۔ پھر کیا کر رہے ہو؟ ایک ساتھ حملہ کرو اور انہیں جلد سے شہید کر دو۔ جب امام حسین نے سنا کہ شمر لوگوں کو ان پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ سچ کہا تھا، میرے آقا نے، میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ایک سفید کتا دیکھ رہے ہیں جو ان کی اہل بیت کے خون کو سونگھ رہا ہے۔ امام حسین نے یہ اس لیے کہا کیونکہ شمر کو جذام کی بیماری تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو حملہ شروع کر دیا۔
کچھ نے امام حسین پر تیر چلایا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے امام حسین کے داہنے کندھے پر حملہ کیا، جس سے گہری چوٹ آئی۔ اس کے بعد سنان بن انس نخی نے امام حسین پر برچھی پھینکی۔ زور اتنا تھا، اتنی زوردار برچھی پھینکی گئی تھی کہ امام حسین زمین پر گر گئے، اور خولہ بن یزید اصباحی امام حسین کا سر مبارک کاٹنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اس وقت امام حسین کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ سنان نے خولہ سے کہا، تو پیچھے ہٹ، میں ان کا سر کاٹوں گا۔ وہ آگے بڑھا اور امام حسین نے اس وقت یہ کہا کہ میری نماز ظہر کہیں قضا نہ ہو جائے۔ آج تک میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی ہے، مجھے کچھ وقت دے دو تاکہ میں نماز ظہر ادا کر سکوں۔ امام حسین جب سجدے میں گئے اور اپنے رب کی حضوری میں نماز ادا کر رہے تھے، اسی وقت شمر نے آپ کی پیٹھ مبارک پر چڑھ کر امام حسین کے جسد کو آپ کی گردن مبارک سے جدا کر دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو دشمن نے ان کا سارا سامان لوٹ لیا اور ان کے زخمی گھوڑے کو بھی قابو میں لے لیا۔ پھر وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے امام حسین کی بیوی اور عورتوں کے خیموں میں داخل ہو کر جو کچھ ملا لوٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تو وہ چادریں بھی چھین لی جو امام حسین کی بیوی، بہن اور بیٹیوں کے اوپر تھی۔ شمر نے دیکھا کہ امام حسین کے ایک بیٹے جن کا نام علی بن حسین تھا، جو کہ اس وقت بیمار تھے، خیمے میں موجود تھے۔ ان کی شکل و صورت ان کی اصل عمر سے چھوٹی لگتی تھی۔ جب شمر نے انہیں دیکھا تو کہا، اس سے بھی قتل کر دو۔ حمید بن مسلم نے اسے روکا اور کہا، کیا تم بچوں کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر شمر رک گیا اور امام علی جو قتل نہیں کیے، یہ وہی امام علی بعد میں زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام زین العابدین ہیں اور تمام عورتیں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رباب بانو، ان کے نوکر عقبہ بن سمن، ان کے اور مرقہ بن سمامہ اسدی ابھی زندہ تھے۔ امام زین العابدین امام حسین کی بہن اور بیٹی بھی زندہ تھے، کیونکہ جنگ میں نوکروں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ شمر نے امام حسین کا سر کاٹ کر خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم اسدی کو دیا اور کہا، یہ سر
کوفہ لے جاؤ اور ابن زیاد کو بتاؤ کہ ہم نے امام حسین کا سر مبارک کاٹ دیا ہے جیسے کہ اس نے چاہا تھا۔ رات ہو چکی تھی جب یہ لوگ کوفہ پہنچے اور گورنر کا گھر بند تھا۔ خولہ نے امام حسین کا سر اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہا، میں امام حسین کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، لوگ پیسوں کی بوریاں لے کر لوٹتے ہیں اور تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر لے کے آیا ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ پھر خولہ گھر کے دوسرے حصے میں چلا گیا اور سو گیا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ صبح اس نے دیکھا کہ جہاں امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا وہاں سے آسمان کی طرف نور اٹھ رہا ہے اور اس کے ارد گرد سفید پرندے پر رہے تھے۔ صبح خولہ نے امام حسین کا سر گورنر ابن زیاد کو پیش کیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس نے اس چھڑی سے امام حسین کے دانتوں پر مارنا شروع کیا۔ اس وقت وہاں زید بن الارقم جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابن زیاد، اس چھڑی سے ان دانتوں کو مار رہا ہے؟ میں نے انہی دانتوں کو بہت مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرا سر بھی کاٹ دیتا۔ زید بن ارقم نے اٹھ کر کہا، تو کتنا برا شخص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگوں نے کیسا گورنر بنایا ہے جو نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے؟ تم پر اور ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو۔ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور تمہیں اس پر کوئی شرم بھی نہیں آتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو کوفہ لے جایا گیا۔ اگلے دن شمر جس نے تمام عورتوں زین العابدین اور 2 غلاموں کو قید کیا تھا، انہیں کوفہ لے جانے لگا تاکہ انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ جب عورتیں اپنے خیموں سے باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں پڑی ہیں، ہر جسم خون میں لت پت تھا۔ کچھ لاشوں کی اعضاء کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام عورتیں زور زور سے رونے لگی۔ سیدہ زینب نے پکارا، یا محمد، یا محمد، یا میرے پیارے نانا صلی اللہ تعالی وسلم، دیکھیے آپ کے نواسے
امام حسین کو کس طرح سے قتل کیا گیا ہے۔ ان کا جسم خون میں ڈوبا ہوا پڑا ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا، آپ کی بیٹیاں قید میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، آپ کے بچے شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کے جسم مٹی میں لٹ پٹ ہے۔ جب سیدہ زینب نے یہ کہا تو دشمن ہنس رہے تھے۔ ان سب کو کوفے کے گورنر کے محل لے جایا گیا۔ جب ابن زیاد نے سیدہ زینب کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بار بار یہ پوچھتا رہا مگر اسے پتا نہیں تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہے۔ کسی نے جواب دیا، یہ زینب ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسی۔ ابن زیاد نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہارا بھائی ہلاک کر دیا گیا۔ سیدہ زینب نے جواب دیا، میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں قرآن کے گھر میں رکھا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ تم یہ غلط سوچ رہے ہو کہ ہمیں کوئی شرم یا ندامت ہے۔ آخرت میں عزت ہمارے لیے ہے اور اللہ برے لوگوں کو عذاب دے گا۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہارے تمام رشتہ داروں کو مار دیا ہے، ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں؟ سیدہ طاہرہ زینب نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کے آنسو رک نہ سکے اور وہ رو پڑی۔ ابن زیاد نے اب زین العابدین کی طرف دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ زین العابدین نے جواب دیا، میرا نام علی بن حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اللہ کا حکم نہیں آیا کہ علی بن حسین کو مار دیا گیا ہو؟ امام زین العابدین نے کچھ نہ کہا۔ پھر ابن زیاد نے کہا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے سنا تھا کہ علی بن حسین کو مار دیا گیا تھا۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی اکبر تھا اور لوگوں نے کربلا میں اسے شہید کر دیا۔ ابن زیاد ہنس کر بولا، ہاں، اللہ نے اسے مار دیا۔ کوئی بھی جواب نہ آنے پر ابن زیاد نے پھر کہا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ امام زین العابدین نے جواب دیا، اللہ کا حکم
ہے کہ ہر شخص کو موت آنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ پھر اس نے اپنی ایک فوجی کو کہا، اسے مار دو، یہ اب بڑا ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین نے جواب دیا، اگر آپ مجھے مار دیتے ہیں تو ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس کوئی محرم نہیں ہے جو انہیں مدینے لے جا سکے، میں ہی ان کا محرم ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سن کر اپنے آپ کو نہیں روک پائی اور پھر سے آنسو بہا دیا۔ انہوں نے امام زین العابدین کو اپنی باہوں میں ڈال لیا اور کہا، کیا آپ کی خواہشیں ابھی بھی پوری نہیں ہوئی کہ آپ میرے آخری بھتیجے کو بھی مارنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کسی بھی آدمی کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے ہو؟ اگر آپ اسے مارنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مار دیجیے، اگر آپ میں شرم ہے تو اسے مارنے سے رک جائیے، اسے ہمیں مدینہ لے جانا ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا، میں تمہارے لیے افسوس کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے امام زین العابدین کو مارنا ہوتا تو میں دونوں کو مار ڈالتا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے عصا سے اس سر مبارک کو چھونا شروع کیا۔ اسی وقت روم کا ایک نصرانی سافر بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو حیرانی سے کہنے لگا، ہمارے جزیروں میں ایک گرجا ہے جہاں ایک نال موجود ہے جو نبی عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کہا جاتا ہے۔ ہر سال لوگ دور دور سے اس نال کو دیکھنے آتے ہیں اور اس پر قسمیں کھاتے ہیں۔ ہم اسی طرح اس کی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم لوگوں کو کعبہ مقدس ہے، مگر تم لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ گمراہ ہو۔ ایک یہودی نے بھی کہا کہ مجھ میں اور نبی داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 نسل کا فاصلہ ہے، مگر یہودی اب تلک میری تعظیم کرتے ہیں اور تم لوگوں نے خود اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ جب امام زین العابدین شام میں یزید کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے ایک تقریر فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں اور حضرت علی ابن ابی طالب کا پوتا ہوں۔ میں
فاطمہ الزہرا جو عورتوں کی سردار ہے اور عظیم ختیجہ کا بیٹا ہوں. میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو قتل کیا گیا اور خون میں ڈبا دیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا میں شہید ہوا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جن بھی روئے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی غم میں چلا اٹھے. جب امام زین العابدین نے یہ کہا تو لوگ جو وہاں موجود تھے چیخ اٹھے. رونا دھونا مچ گیا. لوگوں میں غم کا ہنگامہ برپا ہو گیا. یزید کو اندیشہ ہوا کہ حالات اس کے حق میں نہیں جا رہے، اس لیے اس نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان کہہ دو. مؤذن نے پکارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. امام نے فرمایا، حقیقت میں اللہ سب سے بڑا ہے. پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. امام زین العابدین نے فرمایا، ہاں میں بھی سب گواہوں کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. امام زین العابدین نے مؤذن سے کہا، میں تمہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر کہتا ہوں، ایک لمحہ خاموش ہو جاؤ. پھر امام نے یزید کی طرف رخ کر کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا یہ تمہارے نانا ہے یا میرے؟ اگر تم کہو کہ یہ تمہارے نانا ہیں تو یہاں موجود تمام لوگ جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر تم کہو کہ یہ میرے نانا ہیں تو پھر تم نے میرے والد کو کس جرم میں شہید کیا؟ ان کا مال کیوں لوٹ لیا؟ ان کی خواتین کو کیوں قید کیا؟ قیامت کے دن میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے خلاف گواہی دیں گے. شام کے وقت یہ قافلہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا. جب مدینہ شریف پہنچا تو ایسا لگا جیسے قیامت کا منظر ہے. ہر گھر غم اور اداسی سے بھر گیا. کہا جاتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے فوراً بعد آسمان سے خون برسا. ایک شخص اس نے کہا کہ جب ہم صبح اٹھے تو ہر برتن میں خون تھا. دن کے وقت آسمان اتنا اندھیرا تھا کہ ستارے نظر آتے تھے. ابو شیخ روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک تھا، ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوا ہے. ایک بوڑھا شخص
فقر سے کہتا تھا کہ اس پر کبھی کچھ نہیں ہوا، لیکن جب وہ آگ جلانے لگا تو اچانک آگ نے اسے گھیر لیا۔ وہ چیخنے لگا، آگ آگ، اور دجلہ میں جا کر چھلانگ لگا دی، مگر آگ بجھی نہیں۔ آخر وہ دوزخ کی آگ میں چلا گیا۔ منصور بن عمار کہتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اتنی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ جتنا بھی پانی پیتے پیاس بجھتی نہیں تھی۔ خاک ہوئی ظلمت یزیدی، نست و نابود ہوئی نسل یزیدی، اور اب بھی باقی ہے سبز باغ حسینی، اور اب بھی باقی ہے سبز باغ حسینی، اور یہ چراغ حبیب مصطفیٰ ہے، یہ چراغ حبیب مصطفیٰ ہے، آندھیوں میں بھی جلتا رہے گا، یہ چراغ حبیب مصطفیٰ ہے، آندھیوں میں بھی جلتا رہے گا۔